السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی کہانیاں بہت زیادہ ہانٹڈ بھی ہیں، ہارر بھی ہیں اور بہت دلچسپ بھی ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے راجہ عثمان نے۔ راجہ عثمان کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی عربیہ میں میرے ایک کزن تھے جو کہ 1989 میں ادھر وہ گئے، یعنی کہ ادھر جاب کرنے کے لیے۔ اور جاب سے پہلے ان کا سب سے پہلے جو اہم کام وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب ان کو لیٹر آ چکا تھا کہ ان کا ویزا وغیرہ اور جاب وغیرہ ادھر کام ہو چکا ہے مکمل، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جاب پر جانے سے پہلے عمرہ کروں گا اور اس کے بعد اپنی جاب پر جاؤں گا۔ انہوں نے عمرے کا فریضہ ادا کیا۔ جب عمرے کا فریضہ ادا کیا تو مدینہ پاک جانا سب سے اہم کام ہے جس کے بغیر عمرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ اب مدینہ پاک گئے ہوئے تھے۔ عثمان کہتے ہیں کہ انہوں نے، میرے کزن نے بتایا، جو کہ عثمان کہتے ہیں ان سے ایج میں کافی بڑے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بھائی کہتا ہوں۔ ان کو سارے کزن بھائی کہتے ہیں تو اس لیے میں بھی ان کو بھائی کہتا ہوں۔ تو بھائی بتاتے ہیں جب میں مدینہ شریف گیا تو میرا جو ادھر رہنے کا ڈیز منتخب ہوئے تھے وہ تھے 5 ڈیز، لیکن جیسے ہی میں مدینہ پاک میں انٹر ہوا، داخل ہوا، میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کو دیکھا دور سے ہی۔ ابھی میں بس پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرا دل اس قدر خوش ہوا، میں نے اپنے وہ جو بھی ادھر ہوتے ہیں ان کو کہہ کر یہ کہا کہ میں 10 دن کے بعد واپس آؤں گا، اور میں وہاں پر چلا گیا۔ اب میری جس ہوٹل میں بکنگ تھی ادھر میں فریش ہوا، فریش ہونے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا اور میں مسجد نبوی کی راستے کی طرف چلنے لگا۔ میرے ہوٹل میں میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جو کہ جب اس نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم پہلی دفعہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل، میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں ادھر سے چلتے ہوئے لوگوں کے پیچھے چل پڑا کہ شاید کوئی میرے ساتھ میرے قافلے کا بھی ہوگا اور وہ ضرور پہلی دفعہ مسجد نبوی میں ہی جا رہا ہوگا۔ ہم لوگ ادھر، اس لڑکے نے کہا کہ میں بھی ادھر آپ سے پہلے آیا ہوں 5-6 دن پہلے اور میں ادھر ہی جا رہا ہوں، چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ راستے میں عثمان کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ، یعنی بھائی کو کچھ اس لڑکے نے باتیں بتائیں۔ اس نے بتایا کہ جیسے ہی تم اب گنبد خضرا کے سامنے جاؤ گے تو تم دنیا بھول جاؤ گے، اور اس کے بعد میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، تم خود نوٹس کرنا کہ تمہیں ادھر کیا محسوس ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ادھر گیا، میں نے حاضری دی، وہ عالم ہی کچھ اور تھا، وہ یہ دنیا لگ ہی نہیں رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیا دنیا تھی، وہ جنت کا ایک نظارہ تھا۔ جیسے ہی ادھر حاضری دی تو گنبد خضرا کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر، اسی طرح جیسے کوئی خادم اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ میں اب ادھر کھڑے ہوئے درود پاک پڑھ رہا تھا اور اچانک سے وہ لڑکا بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے آدھا گھنٹہ بھائی کو گزر گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس لڑکے نے بھائی کو کہا کہ چلیے اب میں آپ کو باقی چیزیں دکھاتا ہوں مسجد نبوی کی۔ جیسے ہی ہم لوگ پلٹے گنبد خضرا کو حاضری دے کر مسجد کی دوسری سائڈ پر جانے کے لیے پلٹے تو اچانک سے میرے بھائی کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو کہ سر چھکائے، چادر لیے، گنبد خضرا کے بالکل سامنے ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ٹیک لگائے تسبیح پڑھ رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا۔ تو میں سمجھ چکا تھا، یعنی بھائی بتاتے ہیں کہ یہ جو بھی بیٹھے ہیں اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں اللہ کے۔ تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ نے کس چیز پر نوٹس کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ اتنی مطلب سردی میں، مدینہ میں سردی ہوتی ہے بہت، تو سردی کا ہی موسم تھا، اتنی ٹھنڈ میں یہ شخص بالکل کھلے آسمان کے نیچے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ تو اس لڑکے نے بتایا میرے بھائی کو کہ یہ
میں نے بھی سنا ہے، اور ادھر جو رہنے والے میرے کزن ہیں جو کہ ادھر ہی مدینہ پاک میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک جن ہے اور یہ باقاعدہ ادھر آ کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس چیز سے مکمل طور پر انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ جتنے بھی جنات ہوتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ جتنی بھی معلومات بھائی کو جنات کے متعلق تھی اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ جنات تو کبھی نظر نہیں آئے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ ضرور کوئی اللہ والا ہے۔ اس لڑکے نے بھائی سے کہا کہ نہیں، یہ اللہ والا تو ضرور ہے لیکن یہ ایک جن ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تم اس سے مخاطب ہوگے تو یہ تمہاری طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اس کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک شخص کو اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، تو جب اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سے عجیب ایک تپش اور روشنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ایک عاشق رسول جن ہے اور کئی مہینوں سے ادھر نظر آ رہا ہے۔ گنبد خضرا، یعنی گنبد خضرا سے اس کو عشق ہے، وہ حضور پاک کے عشق میں دیوانہ ہے، اور اس لیے وہ ادھر آ کر بیٹھتا ہے۔ مسجد نبوی کے کچھ بڑے جو کہ پہلے سے ادھر ورکرز ہیں جو کہ کافی ایجڈ ہو چکے ہیں اور وہ عربی ہیں، انہوں نے بھی اس کو جب پہلی دفعہ دیکھا تو انہوں نے یہ چیز نوٹس کی کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو یہ اٹھ نہیں رہا تھا، اور جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس میں اتنی طاقت تھی کہ جو کہ ایک انسان میں نہیں ہو سکتی۔ عثمان کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جو عربی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، چاہے ان دیکھنے میں ان کی ہائٹ چھوٹی ہے یا لمبی ہے، یا وہ پتلے ہیں یا موٹے ہیں، لیکن وہ حد سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو وہ 2-3 لوگوں نے مل کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی کہ تم صبح شام دن رات بنا کچھ کھائے پیے ادھر بیٹھے رہتے ہو، جو مسجد میں تھے، یعنی کہ جو خادم ہیں گنبد خضرا کے، تو تم ادھر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ نہ تو وہ کسی کی بات کا جواب دیتا تھا، لیکن مسلسل تسبیح پڑھتا تھا، اور اکثر اوقات گزرنے والے لوگوں نے جو کہ ادھر خادم ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے، روضہ پاک کے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب اس کے پاس سے گزرا جاتا تھا تو یہ درود ابراہیمی کافی دفعہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہوتا تھا، اور پھر انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھانا چھوڑ دیا۔ میرے بھائی نے اس بات کو جب سنا تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس جن سے مخاطب ہوتا ہوں، کیا یہ واقعی جن ہے، مجھے پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ہر انسان ایک اپنی انفارمیشن رکھتا ہے، ہر انسان دوسرے کی بتائی ہوئی بات کو غلط سمجھتا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، شاید اگلا غلط ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ خود کو عقل مند سمجھے اور باقی سب کو بے وقوف۔ تو عثمان کہتے ہیں میرے بھائی نے کہا کہ ان سب کو کیا پتہ ہے، جن کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آ سکتے، کیا وہ غائب ہو کر عبادت نہیں کر سکتے؟ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ادھر جن ہوں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہوں گے اور ان کے دیوانے ہوں گے، تو یہ انسان ہی ہے، اور شاید اب یہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ضرور یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد وہ میرے جو بھائی ہیں وہ اس کے پاس گئے اس جن کے، اور انہوں نے اس کی چادر اٹھائی، تو جیسے ہی چادر اٹھائی اتنی ٹھنڈ کے موسم میں اس کی چادر اٹھا کر یہ محسوس ہوا کہ جیسے کسی تپتی ہوئی آگ میں نے ہاتھ ڈال لیا۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ تپش اور سیک اس قدر محسوس کیا جیسے کسی تندور کے اندر میرا ہاتھ چلا گیا۔ میں ان کی سفید بارش داڑھی دیکھ کر بہت زیادہ ان سے متاثر ہوا اور ان کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں یہ مان گیا ہوں کہ بے شک آپ انسان نہیں ہیں، لیکن آپ ایک اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ضرور ہیں، تو آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج تک عثمان کہتے ہیں بھائی اس بات کو یاد کرتے ہیں، انہوں نے بھائی کو صرف ہاتھ اٹھا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ دن لے کر اور آج کے دن میرے جو بھائی ہیں ان کا سعودی عربیہ میں ایک نام ہے، وہ بہت بڑے ایک فرم میں، یعنی کہ اس قدر ان کو وہ جاب جو ملی تھی اس میں ان کو اتنی کامیابی، اتنی ان کی مطلب فین فالوئنگ ہوئی ادھر، ان کے کام کو اتنا لوگوں نے پسند کیا، ان سے متاثر ہوئے وہاں کے عربی لوگ کہ انہوں نے ان کو بہت بہت بڑے وہاں کے کام دینے شروع کر دیے، اور میرے بھائی ماشاءاللہ اب سعودی عربیہ میں بہت کامیاب ہیں۔ ان کو ان کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، ان کے باسز نے، کہ وہ ان کو کسی اور ملک میں بھیج دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک بھی زندہ ہوں میں ادھر ہی رہوں گا اور ادھر ہی
جب بھی میں اس دنیا سے جاؤں گا تو ادھر ہی مجھے دفنایا جائے گا، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جب بھی وہ اس دنیا سے رحلت فرمائیں تو وہ مدینہ شریف میں ان کو دفنایا جائے۔ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا تاثرات تھے۔ ضرور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی اس قدر عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا اللہ کے قریب ہو تو اللہ اس کا بھی رتبہ بڑھا دیتا ہے، اور جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ بھی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اللہ نے درجہ بڑھایا، ان کو یہ دی جو بھی اللہ ان کو دیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کو جو چیز بھی عطا کرنا چاہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ضرور نوازتا ہے۔ تو ہم لوگ ادھر سے اٹھ کر پھر چلے گئے، میں کافی دیر پیچھے سے پلٹ کر اس شخص کو دیکھتا رہا، لیکن اس نے مطلب ایک ٹانگ کو اس طرح عجیب طریقے سے وہ بیٹھا ہوا تھا، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، عثمان کہتے ہیں، اور وہ کچھ کھائے پیے بنا، کیونکہ لوگوں کے سامنے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، اور چادر اوڑے گنبد خضرا کے سامنے صرف درود و سلام پڑھتا رہتا تھا۔ بھائی کہتے ہیں کہ جب وہ ادھر سے چلے گئے تو ان کے ادھر اور بھی کچھ فرینڈس بن گئے، کچھ لوگ بن گئے، کلیگ بن گئے، آنا جانا ہوتا رہا۔ 6-7 ماہ کے بعد بھائی دوبارہ مدینہ شریف میں گئے، اس قدر متاثر تھے تو وہ اپنے باس کے ساتھ دوبارہ مدینہ پاک میں گئے۔ انہوں نے اس جگہ کو دیکھا، لیکن تب تک اس جگہ پر وہ نیک جن، وہ عاشق رسول جن ادھر نہیں تھا، وہ ادھر سے جا چکا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ وہ کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپ رہا تھا، اور اپنی تڑپ کو پورا کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور جو وہاں کے خادمین تھے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ رات کے تہجد کی نماز تک ہم نے اس جن کو ادھر دیکھا، کیونکہ تب انسان اندر مطلب دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نارمل لوگ جیسے ہم لوگ ہیں مسجد نبوی کے اندر نہیں جا سکتے عشاء کی نماز کے بعد، تو جو وہاں کے ورکرز خادم تھے جو کہ پہرے دار ہوتے ہیں اندر، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو تہجد کی نماز تک دیکھا، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ فجر کی نماز تک اس کو ادھر دیکھا گیا، اور پھر وہ اچانک سے ایک وہاں کے بزرگ یعنی جو کہ اذان دیتے تھے، عربی تھے وہ، ان کے سامنے وہ جو بھی چیز تھی وہ غائب ہو گئی، اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ 6-7 ماہ گزر گئے۔ عثمان کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ 1918 کا واقعہ ہے، اور یہ ایک سچا خوفناک تو نہیں کہہ سکتے، ایک اللہ والا جن تھا جو کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو اس کا یہ واقعہ تھا۔ میں نے آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں، بہت شکریہ، اور آپ عثمان مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں، آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول کرے، اور بہت شکریہ اتنی دعائیں دینے کے لیے۔ انہوں نے یہ جو سٹوری بھیجی مجھے بہت اچھی لگی، کافی دنوں سے میرے پاس یہ سٹوری پینڈنگ پڑی تھی، تو میں نے آج اس کو شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ میرے سب لسنرز کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے دوسرے خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عبید اللہ، ان کا نام ہے، جو کہ نارووال کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنی گھر کی بیتی جنات سے ریلیٹڈ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آج سے 5 سال پہلے، میرے ابو جو کہ پراپرٹیز کا کام کرتے ہیں، بہت پراپرٹیز میرے ابو کو خریدنے کا شوق ہے، سیل بھی کرتے ہیں، خریدتے بھی ہیں، اور میرے ابو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہیں، لیکن ان کو جہاں بھی کوئی گھر اچھا پتہ لگے میرے ابو اس گھر کو خرید لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں میٹرک تک پڑھا، اور اس کے بعد اتنا پڑھائی میں میرا دل نہیں تھا، عبید اللہ کہتے ہیں، تو میں اپنے فادر کے ساتھ ہی کام میں لگ گیا۔ میں بھی اپنے ابو کے ساتھ جایا کرتا تھا، اکثر گھروں کا پتہ لگتا تھا، کچھ گھر مطلب کہ میرے ابو کے فرینڈس بھی خرید لیتے تھے، جو گھر ابو کو بہت اچھا لگتا تھا وہ گھر ابو خود خرید لیتے تھے۔ تو ہمیں ایک گھر کا پتہ لگا، یعنی کسی شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک گھر ہے، ایک ٹاؤن، ایک کالونی تھی، ادھر ایک گھر ہے اور وہ مالک اس کو سیل کرنا چاہتا ہے۔ میں اور ابو ادھر پہنچ گئے، اور ادھر پہنچنے کے بعد اس مالک نے ہم سے کہا کہ میں اس گھر کو خالی کر کر کسی اور ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ اس علاقے کا پانی اچھا نہیں ہے۔ تو ابو نے جب وہ گھر دیکھا تو پانی اچھا نہ ہونے کے باوجود ابو کو وہ گھر بہت اچھا لگا، اور میرے ابو نے اس گھر کو خریدنے کی حامی بھر لی۔ اور ادھر بیٹھے بیٹھے میرے ابو کے پاکٹ میں اکثر اتنے پیسے ہوتے تھے کہ انہوں نے اس گھر کا ادھر ہی کچھ نہ کچھ پیسے ان کو دے دیے، 1,00,000 سے 2,00,000 کے قریب، اور ابو ان کو پیسے دے کر گھر آ گئے۔
میں نے ابو سے یہ کہا کہ آپ نے کافی جلد بازی کی ہے اس گھر کے پیسے دینے کے لیے، ہمیں پہلے جو ساتھ کے ہمسائے لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ گھر کافی ویران جگہ پر ہے اور 7-8 ماہ سے گھر بند تھا، خالی تھا گھر وہ۔ تو ابو نے کہا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ گھر اچھا لگا ہے، بس انہوں نے میری اتنی بات کا جواب دیا اور وہ سونے کے لیے رات اندر روم میں چلے گئے۔ ابو سوئے، صبح اٹھے تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں ناشتہ اپنے ابو کے ساتھ ہی کرتا ہوں ہمیشہ۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ابو نے مجھے کہا کہ یار میں نے رات ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس گھر کے اندر ایک بہت بڑا سفید رنگ کا گدھا کھڑا ہوا ہے، اور اس گدھے کا جو منہ ہے وہ گیٹ سے باہر ہے اور اس کا جو باقی والا حصہ ہے وہ اندر ہے۔ تو میں نے ابو سے مذاق میں اس بات کو اڑا دیا اور کہا کہ ابو آپ کیسے عجیب خواب دیکھ رہے ہیں۔ خیر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی دوست سے کہہ کر اس گھر کے بارے میں کچھ پتہ کروں کہ گھر کافی عرصے سے بند ہے، گھر ہے بھی کافی اچھا، اور ساتھ ہی مالک کے گھر یعنی فیملی کے اس کی سسٹرز بھی رہتی ہیں، تو یہ اس گھر کو خالی کر کر کیوں چلا گیا ہے۔ ابو نے مجھے دوبارہ سے سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اس گھر کی تھوڑی سی لوکیشن میں آپ کو باہر سے بتاتا ہوں کہ جب بہت بڑا گیٹ لگا ہوا تھا اور جیسے ہی مین ڈور کو کھولا جاتا تھا، یعنی باہر سے اندر آنے کا جو دروازہ تھا، بالکل اس کے سامنے بہت بڑی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، اور انہی سیڑھیوں کے مطلب اوپر چڑھ کر ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا تھا جس کا دروازہ نہیں تھا، یعنی وہ سیڑھیوں میں ایک روم تھا، وہ اوپن روم تھا، اور اسی روم کے اندر باہر چھت پر جانے کا دروازہ تھا جس کو ڈور لگا ہوا تھا، اور اسی ڈور کو بند کر دیں تو سیڑھیوں پہ چھت پہ جانے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، اور اسی روم کے اندر کوئی سو بھی سکتا تھا۔ ابو نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری فیملی اس گھر میں شفٹ ہو جائے۔ میں نہیں جانتا تھا ابو ایسے کیوں کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن ابو اس گھر سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کچھ کام تھے گھر کروانے کے، تب تک ہم ادھر کسی کو سلا دیا کریں گے۔ گھر جو کہ کافی بڑا تھا، تو جس کو ہم نے سلانے کے لیے ادھر کہا وہ ایک اتنے بزرگ بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس گھر کی حامی لیتا ہوں ادھر سونے کی، وہ 60+ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی قریب میں رہتا ہوں، نماز پڑھ کر عشاء کی میں ادھر سونے کے لیے چلا جایا کروں گا، آپ سارے گھر کو لاک کر دیں اور چابیاں بے شک پاس رکھیں، مجھے مین گیٹ کی چابی دے دیں، میں سیڑھیوں والے روم میں ہی اوپر جو کہ اوپن ایک روم بنا تھا جس کو دروازہ نہیں لگا تھا سیڑھیوں والی سائڈ پر، میں اسی روم کے اندر سوؤں گا۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میرے ابو نے، مجھے آج تک یاد ہے، ہم لوگوں نے 25 اکتوبر کو وہ گھر بائی کیا تھا، اور خریدنے کے بعد جب وہ گھر پوری طور پہ ہمارا ہو گیا تو وہ جو ابو کے دوست تھے جو ادھر جا کر سوتے تھے، انہوں نے سونا شروع کر دیا وہ گھر، کھانا وغیرہ کھا کر نماز پڑھنے کے بعد صرف انہوں نے باہر کے دروازے کی چابی لی اور ادھر اپنا بستر بچھوا دیا اور ادھر انہوں نے سونا شروع کر دیا۔ جب تک گرمیاں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں مطلب اتنی زیادہ ٹھنڈ تو نہیں ہوتی تھی، وہ ادھر چارپائی گیرج میں ڈال لیتے تھے، اور پھر جب نومبر دسمبر کا مہینہ آیا تو انہوں نے وہ اپنی چارپائی کو اٹھایا، اپنے بستر کو اٹھایا اور اوپر اس روم میں سونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ادھر سو رہا ہوں کہ اگر مجھے وضو وغیرہ کے لیے فجر کے ٹائم کرنا ہو تو اوپر چھت پر بھی ایک واش روم بنا تھا، میں ادھر ایزیلی واش روم بھی وضو بھی کر لوں گا، اور چھت کی ہوا بھی ٹھنڈی اندر روم میں آتی رہے گی۔ پہلی کچھ دن، وہ کہتے ہیں 15-20 دن، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ 15-20 دن کے بعد رات کے کچھ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے ادھر واقعات پیش آئے، 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم تھا، تو اچانک سے کسی نے اسٹرک، یعنی ایک ڈنڈا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو کہ چوکیدار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس ڈنڈے کے ساتھ کسی نے گیٹ کو زور زور سے نوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آدھی سیڑھیوں سے نیچے اترا، آدھی سیڑھیاں بھی تھیں، اور آدھی سیڑھیوں سے جب نیچے اترتے تھے تو اس روم کے پاس ہی کھڑے ہو کر اوپر سے گیٹ نظر آتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو کسی کی مجھے آواز نہیں آئی، اور میرا کون کہنے پر دوبارہ سے کسی نے زور زور سے اس اسٹیک کے ساتھ دروازے کو نوک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ جب تک، یعنی وہ انکل کہتے کہ جب تک تم سامنے نہیں آؤ گے میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں ایک لائٹ ٹائن تھی، اور جو کہ پرانے وقتوں میں ہوتی ہے، اس لائٹ ٹائن کو اس نے اپنے فیس کی طرف کیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی،
اور وہ عورت یہ کہتی ہے کہ دروازہ کھولو، ہماری گزرگاہ میں کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ وہ کافی حیران ہوئے اور وہ اس سارے معاملے کو سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ انہوں نے جب اس کی بات سنی کہ ہمارے راستے میں کیوں سو رہے ہو، تو انہوں نے اس کے ساتھ مخاطب ہونا مناسب نہیں سمجھا اور وہ فوراً اسی اپنے کمرے میں اندر چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، تو جا کر وہ لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ساری رات وہ عورت اس ڈنڈے کے ساتھ گیٹ کو نوک کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، فجر کی نماز کے لیے میں نے پہلے اوپر میں وضو کے لیے گیا، پھر میں واپس یعنی نماز پڑھی ادھر مسجد میں اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب رات دوبارہ وہ کہتے ہیں میں نے آنا تھا، وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ بہت بہادر تھے، عبید اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ میں جب دوسری رات ادھر سونے کے لیے گیا تو جو چارپائی کی ڈائریکشن اوپر چھت پہ جانے کے دروازے کے آگے تھی اس کو میں نے چینج کر دیا، اور میں دوسری سائڈ پر، بالکل ایک سائڈ پر میں نے چارپائی کو لگایا اور میں اپنی روز کی روٹین میں کچھ اللہ کی عبادت کر کے سو گیا۔ تو جب میں سویا مجھے محسوس ہوا کہ چھت کی سیڑھیوں پر کوئی چڑھ کر اوپر کی طرف آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن ہی جب وہ چیز میرے سامنے آئی تو میں سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک وجود ہے جو کہ سیڑھیوں پر چڑھ کر آ رہا ہے، اس کا جو سر ہے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں تھا، اس کے ہاتھ اس کے سر کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور وہ جو اس کا اوپر والا جہاں پر سر ہوتا ہے انسانی، وہاں پر کچھ عجیب سی چیز تھی، گول سی، لیکن وہ سر نہیں تھا۔ وہ مخلوق چلتی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے سیڑھیوں سے اوپر آئی ہے اور آ کر اس نے سیڑھیوں کے دروازے کو کھولا ہے اور وہ چلی گئی ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن اس چیز کو دیکھ لینا ہی کسی چھوٹے دل والے شخص کے لیے مرنے سے کم نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اس مخلوق کو دیکھا اور میں خاموش ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ بہادر انسان ہے جو میرے انکل ہیں، انہوں نے خاموشی سے اس چیز کو دیکھا۔ جب وہ چلا گیا تو انہوں نے اٹھ کر دروازے کو بند کیا بسم اللہ پڑھ کر اور لاک کر دیا۔ اب وہ جو بھی چیز تھی وہ اوپر چلی گئی۔ اب وہ جو بھی مخلوق اس گھر میں تھی وہ ان کو ڈرا رہی تھی کہ یہ ادھر مت آئے۔ اس کے بعد صبح ہوئی، وہ دوبارہ وضو کے لیے گئے اور وضو کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اب وہ تیسرے دن دوبارہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر پھر آ کر سوئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے 2:30 سے 3 کے درمیان یہ سارا کام ہوتا تھا، جب سب سو جاتے تھے، اندھیرا اور دھند، شدید دھند۔ گیرج کی لائٹ میں آن رکھتا تھا، وہیں پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی مین گیٹ سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈھیر ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ڈھولک بج رہی ہے جیسے شادی کا سماں ہے، اور وہ ڈھولک بجا رہی ہیں، اور ایک لڑکا عجیب سے حلیے کا ایک چھوٹی سی پیڑھی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو سر ہے، جو چہرہ ہے، وہ اس قدر عجیب ہے جس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور اٹھا کر بستر وہیں پڑا رہا، اور میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ بہت اچھا کیا ہے تم نے ہمارا اوپر والا کمرہ خالی کر دیا۔ ہمارے گھر میں بہت مہمان تھے، دور سے مہمان آئے تھے جن کو ہم نے سلانا تھا۔ عقل مند ہو جو اس جگہ کو خالی کر کر چلے گئے ہو، اور جس نے یہ گھر خریدا ہے اس کو یہ پیغام دے دینا کہ اس گھر میں رہنے کی کوشش کبھی بھی نہ کرے۔ یہ گھر ہماری اماج کا ہے، اور اس جگہ پر جب بھی کوئی آتا ہے ہم اس کو اپنا آپ ضرور دکھاتے ہیں اور اس کو ادھر نہیں رہنے دیتے۔ انکل نے یہ ساری بات 1 ہفتے کے بعد میرے ابو کو اس ساری حقیقت سے آشنا کیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ تم اس گھر کو مت خریدو، اس گھر کو خرید تو لیے، اس گھر میں شفٹ مت ہو۔ تو انکل نے ابو سے یہ کہا کہ ادھر مت شفٹ ہو اور خاموشی سے اس گھر کو دوبارہ سیل آؤٹ کر دو، وہ گھر رہنے والا نہیں ہے۔ ابو نے جب یہ سارا واقعہ سنا اور انہوں نے بتایا کہ اس رات میں نے خواب میں ایک بہت بڑا گدھا ادھر دیکھا تھا، تو انکل نے کہا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ تمہیں نظر آئی ہے خواب میں، اور اس کی ہائٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ کسی گھوڑے کی طرح تھی، لیکن تھا وہ گدھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس گھر کو فوراً سیل آؤٹ کر دو، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم اس گھر کے اندر جاؤ، جس طرح بھی ہے تم اس کو بیچ دو۔ ابو نے پھر وہ گھر بیچ دیا۔ آج تک عبید اللہ کہتے ہیں وہ گھر بالکل خالی ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا، وہ علاقہ بالکل سنسان ہے، جھاڑیاں اور اتنے بڑے درخت ہیں اس گلی کے بالکل اینڈ پہ، وہاں پر وہ جگہ بند کر دی گئی ہے۔
تو یہ سٹوری تھی عبید اللہ کی جنہوں نے نارووال سے شیئر کی. بہت شکریہ عبید اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانی. آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں, کومنٹ باکس میں بھی. اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ درود و سلام پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں, طہارت کی حالت میں رہیں, نماز پڑھیں اور والدین کی دعائیں لیتے رہیں. ان کی دعائیں ہمارے لیے آخرت اور دنیا میں کامیابی کا سبب ہے. اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی نیو لسنرز کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں. اسی طرح میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.